اچھا، آپ کے اپنے علاقے میں سنا ہے آپ کے اوپر گائے چوری کا پرچہ ہو گیا، آپ نے جو گائے چوری کی ہے وہ سردار صاحب کی تو ہوں۔ وہ واپس کیا آپ نے؟ نہیں دیکھیں، دہشت گردی کی بھی پرچے کر دیے، غداری کے بھی کر دیے ہیں۔ میرے خیال میں کوئی 15-16 پرچوں میں نے ضمانتیں کرائی ہیں۔ اور پھر جب ان کے پاس پرچے ختم ہو گئے، ان کے پاس ایف آئی آر اور تھانے ختم ہو گئے، تو اب انہوں نے کوئی بی ایم پی کے اندر تھانہ کھمبی شمبی میں جا کے کچے کے علاقے میں، آئی تھنک گرچانیوں کا کوئی علاقہ ہے جو میں آج تک گئی بھی نہیں ہوں، وہاں پہ انہوں نے کوئی پرچہ کیا کہ جی میں نے سردار صاحب کی گائے چوری کی ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب آپ کا مخالف اتنا کمزرف ہو جائے اور اتنا نیچے گر جائے، شکست کا خوف ہو اس کو، تو پھر وہ عوام کے اوپر اور میرے اوپر گائے چوری مرغی چوری کے ہی کرے گا نا پرچے۔ میں نے تو کہا ہے سردار صاحب کو کہ آپ الیکشن کا پرچہ میرے اوپر کرا دیں، کیونکہ یہ ووٹ آپ کو نہیں ملنے والا، آپ اپنی شکست کا پرچہ میرے اوپر کروا دیں، اور شکست میں انشاءاللہ آپ کو دوں گی۔ سرداروں کی جو شکست ہے وہ میرے ہاتھوں تحیات ہونی ہے، یہ صرف 2018 2024 یا آگے اس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی مجھے یہاں پہ بھیجا ہے کہ میں ان کو جو ہے شکست دیتی رہوں۔ اور میرے خیال میں جو طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ عوام ہے، عوام کے ووٹ سے، ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کی دعاؤں سے۔ یہ سرداری نظام سے بہت تنگ ہے، یہ ان کو مائی باپ کے مائی سردار کے تھک گئے ہیں، کیونکہ بدلے میں ان کو کچھ نہیں ملا، عزت نہیں ملی۔ آپ سب کو پتا ہے کہ یہاں کا ریکارڈ ہے کہ جب پورا دن چوٹی میں لوگ بیٹھے رہتے ہوتے تھے، ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے، تو پورا دن گزرنے کے باوجود کہتے تھے کہ سردار ستی پئی ہے۔ تو سردار جب ستی پئی ہے تو الحمدللہ ان کی قسمت بھی ستی پئی ہے۔ عوام کا بھروسہ وہ کھو چکے ہیں۔ جہاں تک اس کی بات ہے کہ خان صاحب جیل کے اندر ہے، انتہائی زیادتی ہے، تکلیف ہے کہ اتنے بڑے لیڈر کو جو پاکستان کا سوچتا ہے، جو عوام کا سوچتا ہے، اس کو پابند سلاسل کر کے غلط کیسز کے اندر فیصلے جو ہیں ایسے ان کے اوپر مسلط کر دیے گئے۔ اور سب کو پتا ہے کہ یہ فیصلے بھی ختم ہو جائیں گے، یہ مقدمے بھی ختم ہو جائیں گے، خان بھی باہر آئے گا۔ یہ صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ عوام کا ووٹ توڑ سکیں، عوام کو نا امید کر سکیں۔ ہم عوام کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ خان صاحب کیسے باہر آئیں گے؟ خان صاحب ان کے ووٹ کی پرچی سے باہر آئیں گے۔ جب یہ ووٹ ڈالیں گے تو خان صاحب کی تعداد پارلیمنٹرین کی زیادہ ہوگی، اتنا ہی زیادہ پریشر پڑے گا، اور کیونکہ سب کو پتا کیسز تو غلط ہے، نا انصافی کے اوپر ہے، تو عوام کی طاقت سے خان صاحب باہر آئیں گے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ دوبارہ اب حالات ایسے ہیں کہ کس طرح ہوں گے، دیکھیں یہاں عزت دار لوگ رہتے ہیں، یا مذہبی لوگ رہتے ہیں، یا تہذیبی لحاظ سے بڑے باپردہ لوگ رہتے ہیں۔ جب آپ اس سے کہ کسی کا بیٹا نوجوان عمران خان کے ساتھ اسے تاج گل کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ ووٹ نہیں دینا چاہتا سردار صاحب کو، تو سردار صاحب جو ہے وہ غصے میں آ کے اس کے اوپر پرچہ کروا دیتے ہیں، گھر کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں، پولیس کو بھجوا دیتے ہیں۔ تو عوام اس آزمائش کا تکلیف کا بدلہ ووٹ کے ذریعے لے گی، کیونکہ بدماشی تو سردار کر سکتے ہیں، ہم تو شریف لوگ ہیں، ہم تو بدماشی نہیں کر سکتے، البتہ ہم ووٹ کی طاقت سے ان کو بتائیں گے کہ ہار کیا ہوتی، ان کو ہم ہرائیں گے۔ اچھا، آپ کے اپنے علاقے میں سنا ہے آپ کے اوپر گائے چوری کا پرچہ ہو گیا، آپ نے جو گائے چوری کی ہے وہ سردار صاحب کی تو وہ واپس کیا آپ نے؟ نہیں دیکھیں، دہشت گردی کی بھی پرچے کر دیے، غداری کے بھی کر دیے ہیں۔ میرے خیال میں کوئی 15-16 پرچوں میں نے ضمانتیں کرائی ہیں۔ اور پھر جب ان کے پاس پرچے ختم ہو گئے، ان کے پاس ایف آئی آر اور تھانے ختم ہو گئے، تو اب انہوں نے کوئی بی ایم پی کے اندر تھانہ کھمبی شمبی میں جا کے کچے کے علاقے میں، آئی تھنک گرچانیوں کا کوئی علاقہ ہے جو میں آج تک گئی بھی نہیں ہوں، وہاں پہ انہوں نے کوئی پرچہ کیا کہ جی میں نے سردار صاحب کی گائے چوری کی ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب آپ کا مخالف اتنا کمزرف ہو جائے اور اتنا نیچے گر جائے، شکست کا خوف ہو اس کو، تو پھر وہ عوام کے اوپر اور میرے اوپر گائے چوری مرغی چوری کے ہی کرے گا نا پرچے۔ میں نے تو کہا ہے سردار صاحب کو کہ آپ الیکشن کا پرچہ میرے اوپر کرا دیں، کیونکہ یہ ووٹ آپ کو نہیں ملنے والا، آپ اپنی شکست کا پرچہ میرے اوپر کروا دیں، اور شکست میں انشاءاللہ آپ کو دوں گی، ان کے مقدر میں لکھا ہے۔ دیکھیں جب آپ اچھے دوست کی، اچھے ہمسائے کی دعا کرتے ہیں نا کہ وہ شرپسند نہ ہو، وہ عزت والا ہو، تاکہ آپ کے ہمسائے سے آپ اور وہ محفوظ رہے، علاقہ محفوظ رہے، تو آپ مخالف کی بھی دعا مانگے کہ وہ گھٹیا اور کم ظرف نہ ہو۔ ہمارا ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ سرداروں نے اب لوگوں کو دبانے کے بعد جب ان کو ووٹ نہیں ملتا، نفرت ہوگی یہ لوگوں کو ان سے، تو اب وہ سرداری راج، غنڈا راج کے اوپر آ گئے ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں۔ کل میں نے جلسے کیے ہیں، سٹیج اکھاڑ دیا، مائک اتار کے لے گئے، صوفے اٹھا کے لے گئے، 8 لڑکے اغوا کروا لیے، اریسٹ کروا لیے، صرف اس لیے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور کیا اس کا رزلٹ نکلا؟ 3 گھنٹے کے بعد دوبارہ اس سے بھی بڑا جلسہ ہو گیا۔ عوام اپنی نفرت کا، غصے کا اظہار ایسے کر رہی ہے، تو یہ پھر
اب بھینس چوری کا، گائے چوری کا، یہی ان کی حیثیت ہے، یہی ان کی سوچ ہے، اور یہی ان کی شکست کا باعث بنے گی. کل ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کے گھر بہت زیادہ رش تھا. یہ الیکشن سے پہلے بھی ایسے ہوتا تھا؟ لوگ آتے تھے آپ سے ملنے ایسے ہی؟ نہ ہم نے دیکھی یہاں پہ کوئی سیکورٹی ہے، نہ کسی کو کوئی روک رہا تھا، اور ویسے آپ ایک معمول کے مطابق ان سے ملی. یہ پہلے بھی ایسے ہوتا تھا یا الیکشن کی وجہ سے آپ ایسا کر رہے ہیں؟ نہیں 24 آورز یہ گھر کھلا رہتا ہے. یہ پبلک سیکریٹریٹ ہے، یہاں کوئی پرائیویسی نہیں ہے. اور میرے خیال میں خاتون لیڈر ہونے کا یہ مجھے فائدہ ہے. خواتین میرے اوپر ٹرسٹ کرتی ہیں. سرداروں کے گھروں میں جانے سے ڈرتے ہیں لوگ. بالکل. کسی کو بھی ارغمال بنا لیں، کوئی ان کو انکار کر دے، بندہ ہی غائب ہو جائے، کیا پتہ چلتا ہے. یہ تو عام جیسے ہم وہ لوگ ہیں، ہم ویسے ہیں. یہاں پہ کوئی چوکیدار نہیں ہے، کوئی پولیس والا نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی آپ کے سامنے. یہ 24 گھنٹے گھر کھلا رہتا ہے. یہاں پہ خواتین بھی آ جاتی ہیں، لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں ہمارے اوپر. تو یہ 24 گھنٹے دروازہ کھلا رہتا ہے. الیکشن سے پہلے بھی، الیکشن کے بعد بھی. ایون جب میں منسٹر تھی، لوگ آ کے مجھے کہتے تھے کہ یہ کیا طریقہ ہے میڈم، آپ کا گھر اتنا اوپن ہے، یا کوئی بھی آ جاتا ہے. میں نے کہا دیکھیں، جس عوام کی طاقت سے آپ کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں، کل کو اسی سے نفرت کرتے کہ جی ہم کوئی بہت بڑے لوگ ہیں. کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے عزت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ عزت سلامت رکھے. کرسی بھی آنی جانی چیز ہے. یہ علاقے میں عزت قائم رہے. اور یہی میں ان سرداروں کو کہتی ہوں، چاہے پیپلز پارٹی کے ہیں، چاہے پی ایم ایل این کے ہیں، کہ اتنا خوف و ہراس ایک کرسی کی خاطر نہ پھیلائیں. یہ شہر نے یہی رہنا ہے، ان لوگوں نے یہی رہنا ہے، یہ عزتیں یہی رہنی ہے. پھر لوگ آپ لوگوں کو فیس نہیں کر سکیں گے.